السلام علیکم ورحمۃ اللہ. ویلکم ڈیئر اسٹوڈنٹس. ان ٹوڈیز لیکچر ہم نے شروع کیا تھا ایک ٹاپک کو آپ کو میں دکھاتا ہوں جی. یہاں سے ہم نے شروع کیا تھا. لاسٹ لیکچر میں ہم نے جو چیزیں کی تھی میں آپ کو دکھا دیتا ہوں. یہ دیکھیں, لیکچر 5 میں ہم نے جو چیزیں ڈسکس کی تھیں تو اس میں ہم نے کچھ میگزمز باقی تھیں وہ ہم نے ڈسکس کی تھی. میگزمز ایز سون ایز اٹ فنشڈ, وہ دو میگزمز تھیں, ڈیمنم سائن انجوریا سائن ڈیمنم. یہ دو چیزیں ایز سون ایز وی فنش دیم, تو پھر ہم نے ایک نئی چیز کی طرف ہم گامزن ہوئے, اور وہ تھے ٹائپس آف لیگل انجریز. سوری, یہ انجریز ہی تھے جو ہم نے ڈسکس کی تھی. لیگل انجریز میں ہم نے یہ چیزیں ڈسکس کی تفصیل کے ساتھ. ہر چیز کے لیے ہم نے ٹو دا پاسبل ایکسٹینٹ ہم نے ایک وہ بھی دیا, کیا کہتے ہیں اس کو, کیس لا کو بھی اس میں ڈال دیا. ٹھیک ہے جی. یہ جو گلاسٹر گرامر اسکول کا اگزامپل ہم نے دیا تھا, اس میں ہم نے بات بھی کی تھی کہ 2 اسکول بنائے تھے. ایک اسکول کا نقصان ہوا تھا اور وہ پھر بھی کیس نہیں کر سکتا تھا کیونکہ وہ لیگل انجری میں نہیں شمار ہوتا تھا. اچھا جی, پھر لیگل ریمیڈی کی بات کی. ہم نے 2 چیزیں ذکر کی, ایک ڈیمیجز تھی اور ایک انجنکشنز تھے. ڈیمیجز کے اندر ہم نے 2 پھر ڈسکس کی کہ ایک ایکچوئل ڈیمیج ہوتا ہے, ایک ایکچوئل ڈیمیجز ہوتے ہیں اور ایک پیکیونری ڈیمیجز ہوتی ہیں. اور انجنکشن تو آپ کو پتہ ہے, انٹرلاکٹری اور پرپیچوئل انجنکشنز. جو اسٹے کے 2 اقسام ہوتے ہیں, جو کہ ایک شروعات میں ہوتا ہے اور ایک شروعات میں ہوتا ہے لیکن کچھ خاص ٹائم کے لیے ہوتا ہے. شروعات میں ہی نہیں, لیکن کیس میں کسی دوران بھی ہو سکتا ہے, لیکن کچھ خاص ٹائم کے لیے ہوتا ہے, اگلی ہیئرنگ تک یا ایسا کچھ. اور پرپیچول کو آپ جانتے ہیں کہ اس میں ہم نے ڈیٹیل میں ڈسکس کیا ہوا تھا, لیکن پھر میں جسٹ اپ شارٹ اس کا بتا دوں کہ وہ کیس کے سولو ہونے تک یا کیس کے حل ہونے تک ہم اس کو جاری رکھتے ہیں. ٹھیک ہے جی. تو آگے ہم نے پھر کیا ڈسکس کیا تھا, دیکھیں جی. ہاں, یہ کنٹروورسی شروع ہوئی تھی. اچھا جی, آج اس کنٹروورسی کو ڈسکس کرنے سے پہلے میں آپ کو کچھ سجیسٹڈ ریڈنگز بتا دیتا ہوں. ہمارے سلیبس میں جو ہیں یہ ٹاپکس آپ وہاں اسٹڈی کر سکتے ہیں اور پڑھ سکتے ہیں اچھی طرح آپ کو سمجھنے کے لیے ڈیٹیل میں. یہ جو سجیسٹڈ ریڈنگز ہیں, بیکر, سی ٹی ٹارٹ, 6th ایڈیشن لنڈن, Sweet and Maxwell 1996, Buckley, Richard A, The Law of Negligence, 4th edition, Nagpur, LexisNexis 2010. اور پھر ہے چودھری اے ایم, Law of Torts, latest edition, Lahore PLD. اور Hartford, Vivian, Modern Tort and Law, 7th edition, Oxon, Routledge, Cavendish 2009. Marquesanis, B.S. and Dakin, S.F. Tort Law, 3rd edition, Oxford, Clarendon Press 1994. پھر آگے ہے جی مرفی جان, Street on Tort, 12th edition, Oxford University Press 2007. Rogers, W.V.H. Winfield and Jolowiz on Tort, 18th re-edition, London, Sweet and Maxfield 2010. اور پھر ہے Schwartz اور Squartz, Victor E. Prosser, Wade and Schwartz, Torts, Cases and Materials, 12th edition, New York, for New York Foundation Press 2010. Singh, Justice J.P. Ratan Lal and Dheeraj Lal's The Law of Torts, 26th edition, Nagpur, LexisNexis 2010, University of Minnesota, HR's Library. منیسوٹا وہی اسٹیٹ ہے امریکہ کا جو پچھلے دنوں میں جارج فلائیڈ, جو ایک بلیک افرو امریکن تھے, اس کو مار دیا گیا تھا. اس کے نیک کے اوپر, تھروٹ کو تھروٹل کیا گیا اور اس کو مار ڈالا گیا.
منیاپولس اور منیسوٹا آپ نے یہ سنے ہوں گے. اچھا جی، یہ چیزیں تو کچھ ضروری چیزیں تھیں، میں نے جلدی جلدی آپ کو بتا دیں تاکہ ٹائم مس نہ ہو ہم سے اور آگے ہم جا کے اپنی چیزیں ڈسکس کر لیں. اچھا، تو ڈسکشن یہ شروع ہم نے کیا تھا، ڈسکشن کھول رکھا تھا کہ کیا یہ لا آف ٹاٹس ہے یا لا آف ٹاٹ ہے. تو ڈسکشن کو میں بیچ میں سے شروع نہیں کر سکتا کیونکہ پھر آپ سے شاید آپ کو یاد نہ ہو، یا اگر آپ نے تو ڈائریکٹ لیکچر سن رہے ہیں، پچھلا لیکچر سن کے آپ اگلا یہ لیکچر ڈائریکٹلی سن رہے ہیں تو پھر تو ٹھیک ہے. لیکن ادروائز جو لوگ نے پچھلا لیکچر 2 دن پہلے اور 3 دن پہلے یا صبح سنا تھا اور شام کو اب یاد نہیں رہا، تو اس کے لیے تھوڑا بہت میں آپ کو یہ ایشو اور کنٹروورسی جو ہے اسٹارٹ سے پھر بتا دیتا ہوں جلدی جلدی. وہ یہ ہے کہ ایک گروپ ہے وہ کہتا ہے کہ یہ لا آف ٹاٹ ہے، دوسرا کہتا ہے کہ لا آف ٹاٹس ہے. لا آف ٹاٹ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ جو ڈیفیمیشن اور اس طرح کا ٹریسپاس، بیٹری، اسالٹ، یہ چیزیں جو ہے نا، یہ معلوم چیزیں نہیں ہیں، بلکہ اس میں اس سے بھی زیادہ چیزیں ہو سکتی ہیں، شاید آج کے دور میں موجود نہ ہو اور آئندہ اس میں داخل ہو جائیں گی، اور یہ کافی ریشنل اور لاجیکل ویو پوائنٹ ہے. ٹھیک ہے نا. تو یہ ایک اچھا وہ ہے پوائنٹ آف ویو ہے، اور مجھے بھی کافی ریشنل لگتا ہے یہ. اچھا، اور دوسری طرف ہم نے بات کی تھی کہ جان سالمن ہے اور اس طرف ونفیلڈ تھے، اور جان سالمن یہ کہتے ہیں کہ جی معلوم ہے جو ہیں اور اس کے علاوہ کوئی نہیں ہے، اور ونفیلڈ اس طرف کہتے ہیں کہ نئی چیزیں داخل ہو سکتی ہیں ٹاٹ میں، اور سالمن کہتے ہیں کہ نئی چیزیں نہیں داخل ہو سکتی، جو ہیں بس وہی ہیں، وہی ٹاٹ لا ہے، اس کو پڑھو، سنو، سمجھو اور سیکھو اور اپلائی کرو اور دوسروں کو سکھاؤ. ٹھیک ہے. اور اس طرف ونفیلڈ پھر اپنے بات پہ ضد پہ اڑے ہوئے ہیں کہ نہیں جی، آگے اگر ججز کچھ ڈیسائیڈ کرتے ہیں اور ڈیسیجن میں ان کے سامنے نئی کیسز آ جاتے ہیں، اور نئی کیسز میں وہ ایک ایسی صورت میں فیصلہ کر دیتے ہیں کہ وہ کرنٹ چیزوں میں وہ شامل نہیں ہے، تو وہ فیصلہ بالکل صحیح ہوگا اور اس کو قانون اس کو قانون مانا جائے گا. اور اس کے علاوہ اگر دوسری طرف آپ دیکھیں تو اس کو قانون ماننے کا چانس ہے ہی نہیں. شاید کوئی جج فیصلہ دے ہی دے، لیکن سالمن کہتے ہیں کہ اس کی اپنی رائے ہوگی اور اس میں اس کو ہم قانون نہیں بنا سکتے بطور اسٹیٹ اور اسٹیٹ کے اوپر آپ اس کو امپلیمنٹ نہیں کر سکتے. تو یہی ڈسکشن چل پڑی تھی، اور ہم نے ونفیلڈ کی تھیوری، اس کے سپورٹرز اور اس کے آرگومنٹس ہم نے جانے تھے، اور آگے جا کے ہم سالمن کی طرف کی بات سننے کی کوشش کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. تو بات یہ ہو رہی تھی کہ از اٹ لا آف تھاٹ اور لا آف تھاٹس. تو ہم نے ونفیلڈ کی تقریباً بات ختم کر دی تھی، اور آگے ہم یہ ڈسکس کرنے جا رہے ہیں سپورٹرز آف دس تھیوری. ہاں جی، اوکے. تو جناب سالمن صاحب کہتے ہیں سالمن دیر از نو لا آف تھاٹ بٹ دیر از لا آف تھاٹس. وہ کہتے ہیں لا آف تھاٹ نہیں، لا آف تھاٹس ہے. سمجھیں یہ فرق کو سیدھا آپ سمجھ سکتے ہیں، آپ اس کو اوپر پڑھتے ہی سمجھ سکتے ہیں. According to him, liability under this branch of law arises only when the wrong is covered by anyone or other nominate torts. ٹھیک ہے. There is no general principle of liability, and if the plaintiff can place his wrong in any of the pigeonholes, each containing a labeled tort, he will succeed. دیکھیں، یہاں کوئی جنرل پرنسپل نہیں، سالمن صاحب کہتے ہیں، اور ایسا نہیں کہ آپ عدالت میں جا کے کسی ایک اسپیسیفک ٹارٹ کو نہیں اٹھاتے اور ویسے ہی آپ ریمیڈی اور کمپنسیشن مانگنا چاہتے ہیں، تو ایسا نہیں ہو سکتا. یہاں پیجن ہولز ہیں. پیجن ہولز جانتے ہیں آپ؟ پیجن کا جو گھروندہ ہوتا ہے، گھروندہ کہتے ہیں یا کیا کہتے ہیں، گھونسلہ ٹائپ ہوتا ہے. تو پیجن ہولز ہیں، 15 ہیں، 20 ہیں، 10 ہیں، 8 ہیں. ان میں آپ نے کیا کرنا ہے، جا کے اپنا اسپیسیفک کیس جو ہے اس میں فٹ کر کے آنا ہے. اگر آپ فٹ کرنے میں کامیاب ہو جائیں، جس طرح عام کیسز میں ہوتا ہے،
کرمنل لا میں ہوتا ہے, دوسرے لا میں ہوتا ہے, تو آپ اس میں فٹ کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں تو آپ کو آپ کے پیسے آپ کا جو ہے وہ مل جاتا ہے, اور آپ اس کو فٹ کرنے میں ناکام ہوتے ہیں تو پھر آپ کو کچھ نہیں ملنے والا, اور آپ کا جنرل پرنسپل جو ٹاٹ کا جو ہے وہ آپ کا خراب ہو جائے گا. دس تھیوری از آلسو نون ایز پیجن ہول تھیوری. اسی وجہ سے یہی وجہ ہے کہ اس کو پیجن ہول تھیوری ہے, کیونکہ انہوں نے پیجن ہول کا جو ہے اگزامپل دیا تھا جان سالمن نے, تو اس وجہ سے اس کو یہ کہتے ہیں. If there is no pigeonhole in which the plaintiff's case could fit in, the defendant has committed no tort. تو وہ تو بچ ہی گیا. According to Salmon, just as the criminal law consists of a body of rules establishing specific offences, so the law of torts consists of a body of rules establishing specific injuries. وہ جو یہ خوبصورت اگزامپل دیتے ہیں جان سالمن صاحب, وہ کہتے ہیں کہ دیکھیں آسان سی بات ہے, آپ کس دور جانے کی ضرورت نہیں ہے. ٹارٹ بھی تو تقریباً کرمنل لا کی طرح ہوتا ہے, لیکن اس کا صرف آؤٹ کم ڈفرینٹ ہوتا ہے. کرمنل لا میں دیکھیں مخصوص کرائمز ہیں, زخم کے کرائمز ہیں, دیگر کرائمز ہیں. اگر آپ اس چیز میں کامیاب ہو جائیں کہ آپ اپنے کیس کو کسی نہ کسی کرائم میں فٹ کر دیتے ہیں اور اس پہ وہ آفینس پہ ثابت ہو جاتا ہے, تو آپ کو ریمیڈی تو نہیں کہہ سکتے لیکن ریڈریسل مل جاتا ہے, آپ کے لیے کچھ اچھا ہو جاتا ہے. اوکے, اور اگر اس میں ناکام ہوتے ہیں تو آپ کو نامراد لوٹنا ہوگا. ویل اس کی دوسری طرف اگر ہم دیکھیں, دوسرے اینگل سے اس بات کو دیکھیں, تو یہ بات ٹھیک بھی نہیں ہے, کیونکہ آپ نے عدالتیں کھول رکھی ہیں اس وجہ سے کہ آپ لوگوں کو فائدہ دیں, جسٹس دیں, اور آپ سے کچھ بھلا ہو لوگوں کا. تو آپ اتنا سخت اور ایسا سخت گیر موقف اختیار کریں گے تو پھر مجھے تو لگتا ہے تو لوگ تو عدالت سے بھاگے گے ہی, اور صرف وہ لوگ عدالت آئیں گے جن کے پاس پیسے زیادہ ہو, جن کے پاس وکیل زیادہ ہو, جن کے پاس ٹائم زیادہ ہو, اور زندگی میں ان کا یہی مقصد ہو کہ لوگوں کو تنگ کریں اور بس کیس چلاتے رہیں. 15 سال ہو, 20 سال پاکستان میں جس طرح ہوتا رہا ہے, ٹھیک ہے, تو یہ تو زیادہ چلتا رہے گا اور کام کچھ ہوگا نہیں. تو سالمن صاحب بھی صحیح کہہ رہے ہیں, غلط نہیں کہہ رہے ہیں, لیکن آپ ان کے صحیح کہنے میں یہی سب سے بڑا ایشو ہے کہ پھر لوگوں کو وہ اس طرح انصاف نہیں ملے گا. انصاف کا تقاضا بھی یہی ہے میرے خیال میں کہ آپ اس کو کھلا چھوڑ دیں, آپ اس کو کہیں کہ جی بے شک آپ ان معلوم پیجن ہولز جو ہیں وہ تو ٹھیک ہی ہے, لیکن معلوم چیزوں میں آپ اپلائی کریں, ان میں آپ کا کیس فٹ ہوتا ہے, آپ کا وکیل آپ کو کہے گا, آپ کو سمجھائے گا. کیس فٹ ہوتا ہے تو بہت اچھی بات ہے, اگر فٹ نہیں ہوتا تو بھی کوئی بری بات تو نہیں ہے, آپ اس کے علاوہ چیزوں کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں. اور ایسا کچھ آپ کا وکیل اگر سوچ سکتا ہے, آپ سوچ سکتے ہیں, تو آپ کا اپنا کیس فارورڈ کر دیتے ہیں. تو جج کے اوپر بھی پابندی نہیں ہونی چاہیے کہ ان پیجن ہولز کے علاوہ آپ نے کسی اور چیز کو نہیں سننا, کیونکہ اگر آپ سنیں گے تو آپ تو ڈیسائیڈ کریں گے, اور ڈیسائیڈ کریں گے تو جان سالمن کے خلاف جائیں گے. اور جان سالمن کے خلاف جانا کوئی غلط بات نہیں ہے, کیونکہ لا میں اس طرح ہوتا ہے کہ جورسٹ ہوتے ہیں, وہ جو ڈفرینٹ چیزیں ہیں وہ ڈسکس کرتے ہیں, ان کی انالیسز کرتے ہیں. آپ اگر انالیسز کرتے ہیں تو آپ آرگومنٹس دیتے ہیں, پھر یہ تو لوگوں پہ ہوتا ہے, اسٹوڈنٹس پہ ہوتا ہے, پھر وہ دیگر جو لائرز ہوتے ہیں, قانون کی سمجھ رکھنے والے لوگ ہوتے ہیں, وہ دونوں جانب چیزوں کو تولتے ہیں, دیکھتے ہیں کہ جان سالمن کی رائے یہاں کتنی بھاری ہے اور ونفیلڈ کی رائے کتنی اچھی ہے, یا پھر وہ سوچتے ہیں کہ اچھا جی جان سالمن نے کتنی اچھی بات کی ہے یہاں اور وہاں وہ ونفیلڈ نہ کر سکے. تو یہ نہیں ہے کہ جی جان سالمن ایک ریناؤن بندے ہیں اور تو بس آپ نے اسی کو ہی فالو کرنا ہے, اور دیگر کوئی اگر بات بھی کرے تو آپ نے کہنا ہے کہ نہیں جی سالمن نے تو یہ بات کی ہے. سالمن قانون میں بہت بڑے تھے لیکن کوئی پیغمبر نہیں تھے کہ خدا کی طرف سے ورڈ آف گاڈ لے آئے ہیں اور آپ اس کے خلاف نہیں جا سکتے. ٹھیک ہے, اختلاف ہے, کسی کے ساتھ بھی کیا جا سکتا ہے, پیغمبر کے ساتھ صرف تو نہیں کیا جا سکتا, کیونکہ وجہ تو یہی ہے کہ آپ پیغمبر سے اختلاف کریں گے تو مسئلہ ہوگا, کیونکہ وہ تو ڈیوائن ریویلیشن ہے, ڈیوائن چیزیں ہیں وہ آتی ہیں. چلیں جی وہ خیر وہ ہمارا موضوع نہیں ہے, وہ تو ہم وہ تو کہیں جا کے ہم
اسلامیات میں اس پر بات کریں گے. آپ ان لیکچرز کو ضرور سنیے گا چونکہ آپ وہی سیکنڈ سیمسٹر کی چیزیں دیکھ رہے ہیں تو آپ اس کو دیکھ کر ان چیزوں کی ڈسکشن کو اچھی طرح جان سکتے ہیں. اچھا واپس آتے ہیں ڈسکشن پر. سپورٹرز آف دس تھیوری, اس تھیوری کے سپورٹرز کون کون ہیں؟ پروفیسر ڈاکٹر جینکس فیورڈ سالمنڈ تھیوری. اچھا جی, ڈاکٹر جینکس نے سالمنڈ کی تھیوری کو آگے لے جانے کی ٹھان رکھی تھی. He was however of the view that Salmon's theory does not imply that courts are incapable of creating new tort. عدالتوں کے پاس یہ اختیار حاصل نہیں ہے عدالتوں کو وہ کوئی نیا ٹارٹ بنا سکیں. وہی بات ہے جو کہ ہم نے آلریڈی کر رکھی ہے وہ باتیں. اس کے علاوہ پھر according to him the court can create new torts but the court can create new torts but such new torts cannot be created unless they are substantially similar to those which are already in existence. ٹھیک ہے, کم از کم وہ نہیں بنا سکتے جو کہ آلریڈی موجود ہیں. تو یہاں سے اس چیز کو آگے لے کے جاتے ہیں. ڈاکٹر جینکس اس میں ہے, اور ڈاکٹر جینکس کے علاوہ ہی واز ہائیور آف دا ویو, جو ہم نے اس کو تقریباً ڈسکس کیا ہوا ہے. ہیوسٹن جو ہیں سالمنڈ کے ایڈیٹر تھے, وہ بھی تقریباً سملر ویو رکھتے ہیں. میں اس کو ہٹا دیتا ہوں کہ آپ کے لیے تھوڑا بڑا ہو جائے. وہ بھی سملر ویو پوائنٹ رکھتے ہیں. ہیوسٹن صاحب فرماتے ہیں کہ کرکٹس ہیو مس انڈرسٹوڈ ہیں. وہ کہتے ہیں کہ کرٹکس نے پراپرلی ان کو پڑھا نہیں ہے, اگر پڑھتے تو وہ یہ نہ سمجھتے جو وہ سمجھ رہے ہیں. اچھا جی, پروفیسر گلین ولیمز wrote to say that there's some mistake, clerical mistake here, can be collected into pigeonholes does not mean that those pigeonholes may not be capacious, nor does it mean that they are incapable of being added to. اس کا پروفیسر گلین ول کی جو رائے ہے وہ بہت مختلف ہے. دیکھیں اگر آپ اس کو تھوڑا ذرا غور سے پڑھیں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ گلین ول کہہ رہے ہیں کہ پیجن ہول ہیں, لیکن وہ کہہ رہا ہے کہ پیجن ہول میں نیا ہول بنانا کوئی بند تو نہیں ہے, پابندی تو نہیں ہے اس کے ساتھ. دیکھیں پھر سے یہ اسٹیٹمنٹ پڑھیں کہ collected into the pigeonholes does not mean that those pigeonholes may not be capacious, nor does it mean that they are incapable of being added to. یہ بات نہیں ہے کہ آپ اس کے ساتھ کچھ ایڈ نہیں کر سکتے, اس کے ساتھ وہ کچھ ڈال نہیں سکتے. تو کیا کیا جا سکتا ہے اس کے ساتھ, ٹھیک ہے نا, تو آپ اس کے ساتھ ایڈ کر سکتے ہیں. دیکھیں اگر گلین ول کی صحیح معنوں میں سوچی جائے تو اس میں ڈالا گیا ہے, سالمنڈ کے کھاتے میں ڈالا گیا ہے, لیکن یہ دونوں کے بیچ ہے, اور میرے خیال میں یہ ایک اچھی رائے ہے. ونفیلڈ کی رائے اچھی ہے, لیکن اس طرف دیکھیں تو یہ دونوں ویو پوائنٹس کو ملا دیتا ہے. اور یہ ہمیشہ آپ دیکھیں ہمیشہ اچھی بات یہ ہوتی ہے کہ اگر دونوں پوائنٹ آف ویو یکجا کر کے آپ کچھ اچھی چیز نکال سکتے ہیں تو یہ بہت بیسٹ ہوتی ہے ہمیشہ. اور دونوں کو یکجا نہیں کیا جا سکتا, تو جو زیادہ ریئلسٹک ہو اس کو, اور جس سے زیادہ لوگوں کو فائدہ ہو وہ اٹھانا ضروری ہے. پھر تو گلین ول کی بات یہاں اس حد تک بہت زیادہ اچھی ہے کہ وہ کسی حد تک ونفیلڈ کے ساتھ اتفاق کرتے ہیں. شاید وہ نہ بھی کہیں, شاید جو اس سے انکار بھی کریں. گلین ول جو ہے کیا ہے ولیم صاحب سے انکار بھی کریں کہ میں ونفیلڈ کو سپورٹ نہیں کرتا بلکہ سالمنڈ کو کرتا ہوں, لیکن دراصل اس نے بات دونوں طرف سے کری ہے. فائن, تو تقریباً یہ چیزیں تھیں, آپ نے دیکھ لیا. تو یہ اصل میں مین موڈیول ختم ہو گیا ہے. نیکسٹ موڈیول میں انشاءاللہ ہم ڈسکس کرنے جا رہے ہیں دیگر چیزیں. ہم اسے ڈسکس کریں گے, آپ کے کورس سے جو چیزیں رہ جاتی ہیں تو ہم اس کو ڈسکس کرتے ہیں.
لیکن یہاں اس کو ڈسکس کرنے سے پہلے میں آپ کو ایک اور اہم چیز کی طرف لے جاتا ہوں. ایک دو چیزیں میں اس کی سمری آپ کو بتاتا ہوں، لیکن اس کی ڈیٹیل میں آپ کو نہیں بتا سکتا کیونکہ پھر اب ٹائم بھی کم ہے، اس میں کور نہیں ہوگا اور پھر آدھا رہ جائے گا اور آدھا بتانا پڑے گا. میں بات کر رہا ہوں جس طرح ہم نے ٹاٹ اور ٹارٹس کی آلریڈی بات کی، اب ہم ٹاٹ اور کرائم کی بات کریں گے کہ ٹارٹس اور کرائم میں کیا فرق ہے. یہ فرق میں نے بہت پہلے ہی اس کی وضاحت کر رکھی ہے، لیکن پھر بھی اس کا یہ بطور ٹاپک آپ کے ہاں موجود ہے تو بطور ٹاپک اس کی وضاحت کرنا بہت لازم ہے. اچھا جی، ٹارٹس کیا ہے؟ ٹارٹ ایک سول مسئلہ ہے اور کرائم جو ہے آپ کو پتہ ہی ہے کرمنل مسئلہ ہے جو کہ سیشن کورٹ اس کے ساتھ ڈیل کرتا ہے اور سول کورٹ اس کے ساتھ کوئی تعلق ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے، سب سے پہلا اور بڑا فرق یہ ہے. دوسرا فرق آپ گیس کر سکتے ہیں کیا ہے؟ آؤٹ کم کے لحاظ سے ہے دوسرا فرق. ٹھیک ہے، میں بتا دیتا ہوں. دوسرا فرق جو ہے میں نے بتا دیا تھا آؤٹ کم کے لحاظ سے ہے، اور وہ آؤٹ کم یہ ہے کہ ایک کا آؤٹ کم یہ ہوتا ہے کہ آپ کچھ کمپنسیشن لا کے ڈیمیجز لا کے کسی کو دے دیتے ہیں، جس کا نقصان ہوا ہوتا ہے اس کو دیتے ہیں. اور کرمنل لا میں آپ یہ کچھ نہیں کر سکتے. آپ یا کسی بندے کو جیل میں ڈال سکتے ہیں، امپریزمنٹ کر سکتے ہیں، اس کی انکارسریٹ کر سکتے ہیں، یا اس کو کے اوپر فائن لگا دیتے ہیں کہ جی آپ نے اتنا غلط کام کیا ہوا ہے تو آپ کے اوپر اتنا فائن ہے. دیکھیں جی، آپ ٹریفک رول توڑتے ہیں تو آپ سے پیسے لیے جاتے ہیں، تو وہ کسی اور پارٹی کو تو نہیں دی جاتی بلکہ اسٹیٹ خود لے جاتی ہے ان پیسوں کو. تو اس سے آپ کو کچھ فائدہ تو نہیں ہونے والا بلکہ صرف اسٹیٹ کو ہی فائدہ ہوگا. اچھا، ایک فائدہ تو آؤٹ کم کے لحاظ سے ہوا، دیکھیں یہ ہو گیا. اس کے علاوہ پروسیڈنگز میں بھی فرق ہوتا ہے. ایک میں کرمنل پروسیجر اپلائی ہوتا ہے اور دوسرے میں سول پروسیجر اپلائی ہوتا ہے. کیونکہ ٹارٹ میں تو چونکہ یہ سول لا کا حصہ ہے تو یہ جو اس کے پاکستان میں اس کا سی پی سی کا جو حصہ ہے وہ اس کے اوپر اپلائی ہوگا، اور اس میں جو مسئلے پیش آتے ہیں تو اس کا حل سی پی سی کے تھرو نکالا جائے گا، جو سارے ہیں انہیرنٹ پاورز وغیرہ وغیرہ. اور دوسری طرف جو ہے کرمنل پروسیجر جو ہے پاکستان کا، وہ آف کورس آفینسز اور کرائمز اور اے ٹی ایس وغیرہ جو ساری چیزیں ہیں کرائم جو ہے اس کو آپ اپلائی کر سکتے ہیں اور لگا سکتے ہیں. ٹھیک ہے، تو تین بنیادی فرق میں نے آپ کو کرائم اور ٹارٹس کے درمیان بتا دی. دیکھیں ایک اور میں آپ کو یہ بھی بتا سکتا ہوں کہ ٹارٹ اور کرائم میں یہ فرق ہے کہ ٹارٹ جو ہے ایک نرم قسم کا جو ہے لیگل ایشو ہے، اور کرائم جو ہے یہ ایک سخت قسم کا لیگل ایشو ہے. مطلب یہ ہے کہ ٹارٹ میں آپ ویسے عام طور پر کسی کی ہڈیاں توڑنے کی، کسی کو مار ڈالنے کی، کسی کو جلا دینے کی یہ باتیں آپ نہیں کرتے، بلکہ آپ کسی پرسن کو ڈرانے کی بات کرتے ہیں، کسی پرسن کو ٹچ کرنے کی بات کرتے ہیں، کسی کی پراپرٹی میں انٹرفیرنس کرنے کی بات کرتے ہیں، کسی کے سامان میں انٹرفیرنس کی بات کرتے ہیں. ڈیفیمیشن بھی ہے لیکن وہ اتنا اس کی شدت نہیں ہے جتنا کرائمز کی ہوتی ہے. تو ایک فرق یہ ہو گیا. پانچواں فرق میں آپ کو یہ بھی بتا دیتا ہوں کہ کرائم اور ٹارٹ میں ایک فرق یہ ہے کہ ایک زیادہ فزیکل ہے اور دوسرا تھوڑا کم فزیکل. یہ نہیں کہہ سکتا کہ فزیکل نہیں ہے. کرائم جو ہے اکثر آلموسٹ آئی وڈ سے 99.9% جو ہے وہ فزیکل ہے. کسی کا ہاتھ توڑنا، کسی کی چوری کرنا، رابری کرنا، کوئی کسی کو ڈرانا دھمکانا، ایک کرنا، یہ کرنا، وہ کرنا. ٹھیک ہے، یا جو کرنا ہے آپ نے فزیکلی کرنا ہے کسی کے ساتھ، اور کسی کو ڈرانا ہے، ابیوز کرنا ہے، ایڈلٹری کرنی ہے، جو بھی ہے کرائم میں آپ whatever you think of، میں بھی اس کو فزیکلی ہم کسی حد تک کہہ سکتے ہیں کہ آپ کسی کو ڈراتے ہیں یا فزیکل اثر ہوتا ہے اس کا اس کے اوپر. لیکن ٹارٹ میں ہوتا ہے فزیکل اثر، اس کو ڈراتے ہیں آپ، جس طرح وہ مکہ نکال کر ڈراتے تھے وہ ہوتا ہے، لیکن اتنی حد تک نہیں ہوتا کہ بندہ وہ جو ہے کچھ ظاہراً اس کا اثر ہو جائے. ہاں، یہ گاڑی کی شیشے ویشے توڑنا، یہ چیزیں جو ہیں یہ اب آتا ہے اس کے اندر، لیکن اوور آل اس میں نہیں آتا. تو ہم نے تقریباً ٹارٹ اور کرائم کو ڈسکس کر بھی دیا ہے باتوں میں، لیکن اس کو پھر بھی ہم ڈسکس کریں گے. اس کی اپنی جو جگہ ہے وہاں، اور اس کو تفصیل کے ساتھ وہاں اس پر بات ہوگی انشاءاللہ. جو چیزیں رہتی ہیں ہم وہاں اس کو ڈسکس کریں گے تاکہ
کچھ بھی نہ رہے بلکہ سب کچھ پراپرلی کور ہو. اینڈ دیٹ از آل فرام لیکچر 6. And see you next in the lecture 7. This is me, Rashid Ahmed Faizi, signing off. See you in the next lecture. Until we meet again.